نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل اللہ کی توفیق سے ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 148 تک اپنی بات کو مکمل کیا تھا، اور دوسرے پارے کے آغاز سے ہی آیت نمبر 142 سے اللہ کریم نے تحویل قبلہ کا جو مضمون شروع کر رکھا ہے اسی کو اللہ کریم نے آگے بھی جاری رکھا، اور آیت نمبر 149 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ تم جدھر سے بھی نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور یہ بھی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یہ دوسری جگہ ہے یہاں پر اللہ کریم نے یہ حکم دیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ پہلی فرمایا، اور یہاں پر فرمایا وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ جہاں سے بھی نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو، اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اسی آیت کے متصلاً یہ آیت نمبر 149 ہے اور آگے آیت نمبر 150 ہے، اس کا بھی آغاز بھی اللہ کریم نے انہی الفاظ کے ساتھ کیا۔ اب آیت نمبر 49 کا پہلا حصہ پڑھوں تو وہ ہے وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آیت نمبر 50 کو شروع کریں تو وہاں بھی یہی لکھا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ دونوں کے الفاظ میں نہ زیر کا فرق ہے نہ زبر کا فرق ہے۔ قرآن کریم پورے میں آپ کو یہ شاید کوئی مثال ملے ایسی کہ جہاں احکامات کے معاملے میں اللہ کریم نے دونوں آیتوں کا آغاز ایک ہی کلام سے کیا ہو، کہ کہا ہو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، پھر آیت شروع کی ہو اور کہا ہو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ آپ کو پورے قرآن میں ایسا نہیں ملے گا، اور یہاں متصلاً ایک ہی بات ایک ہی حکم اللہ کریم دہرا کر بتا رہے ہیں۔ 49 میں بھی یہی حکم دیا، جبکہ پیچھے آیت نمبر 144 میں اللہ کریم یہ فرما چکے تھے کہ اب اپنا چہرہ تم مسجد حرام کی طرف پھیر لو، حکم دے چکے تھے، حکم دے چکے تھے۔ اب دوسری دفعہ یہاں پر اللہ کریم نے پھر کہا کہ تم جدھر سے بھی نکلو اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لو، اب مسجد حرام کی طرف کر لو، اور پھر یہاں پر ہی بس نہیں کی، آگے پھر جو آیت اللہ کریم نے بیان فرمائی اس کو بھی یہاں سے ہی شروع کیا کہ تم جدھر سے بھی نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ تو یہ غیر معمولی جو تاکید ہے نا، یاد رکھیے گا، قرآن کریم میں کسی کام کے لیے غیر معمولی تاکید پایانی ہو، ظاہر کرنی ہو، بتانا ہو، تو تب اللہ کریم احکامات کو دہراتا ہے، احکامات کو دہراتا ہے۔ لیکن اس انداز میں قرآن کریم میں آپ کو کوئی حکم نہیں ملے گا کہ ایک رکوع میں آپ کو مختلف مل جائیں گے، 2 دفعہ کہا اللہ کریم نے نماز پڑھا کرو یا 3 دفعہ کہا نماز پڑھا کرو، لیکن ایک رکوع میں دونوں آیتوں میں ساتھ ساتھ یہ گفتگو آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گی۔ اور پھر ایک ہی حکم پورے رکوع میں اللہ کریم نے اگر سارے دونوں رکوعوں کو ملا کر پڑھے نا، یہ جو تحویل قبلہ کا ہے، تو قبلہ کا ذکر اللہ کریم نے تقریباً 14 دفعہ کیا ہے۔
کتنی دفعہ؟ 14 دفعہ اللہ کریم نے قبلہ کو ڈریس کیا، مضمون قبلہ کا نام لیا اللہ کریم نے 14 دفعہ۔ اتنا غیر سمجھ لیں کہ غیر معمولی واقعہ ہے یہ، کہ جس کو اللہ کریم نے اتنی اہمیت دی، اتنا اہم واقعہ، اور یہ بار بار یہ کہنا کہ اپنا منہ اس طرف کر لو، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی میرے مرشد یہ فرماتے ہیں کہ جب میں تفسیر لکھ رہا تھا نا قرآن کی، تو یہاں پر جب میں پہنچا نا ان آیات پر، تو میں اٹک گیا کہ پورے قرآن میں اللہ کریم کا یہ انداز نہیں ہے بات کرنے کا۔ یہاں کون سا غیر معمولی کام ایسا ہوا کہ اللہ کریم کو ایک ہی طرح کا کلام 2 آیتوں میں متصلاً پہلے بھی اور بعد میں بھی لانا پڑا، اور پھر اگر ساری تفصیل پورے رکوع میں دیکھیں تو 14 سے زائد مرتبہ اللہ کریم نے قبلہ کا جو ہے نا ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے کسی تفسیر کی کتاب میں، کسی حدیث کی کتاب میں مجھے اس کی وجہ نہ مل سکی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آخر اللہ نے بغیر وجہ کے تو یہ کلام، یہ مضمون نہیں باندھا، اس کی کوئی وجہ تو تھی 2 دفعہ جب ساتھ ساتھ ملایا، جبکہ اس سے پہلے اللہ کریم آیت نمبر 144 میں یہ حکم دے چکے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر قرآن سے ہی اللہ کریم نے مجھے لقا کیا، قرآن سے ہی مجھے جواب ملا کہ جب اللہ کریم نے آیت نمبر 144 شروع کی تو فرمایا تھا قد نرا تقلبک وجہک فی السماء، کہ ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا تھا، کہ آقا کریم کا جو چہرہ آسمان کی طرف ایک بار نہیں اٹھا، کئی بار اٹھا۔ تو اللہ کریم نے بھی کئی بار یہ حکم دیا کہ تم اپنا چہرہ جو ہے قبلہ کی طرف موڑ لو، کہ ہر دفعہ جتنی دفعہ آقا کریم نے آسمان کی طرف اٹھا کر اپنا چہرہ کیا، اتنی ہی دفعہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں آپ کے چہرے کا ذکر کیا، اتنی ہی دفعہ آپ کے چہرے کا، آپ اپنا چہرہ پھیر لیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے محبوب آپ جدھر سے بھی نکلیں اپنا چہرہ، تو کس کے چہرے کی بات کر رہا ہے؟ اپنے محبوب کے چہرے کی بات کر رہا ہے، اور اس بات کا جواب ہے کہ تو میری طرف بار بار جو چہرہ اٹھا کر دیکھ رہا ہے، اے میرے محبوب اب بار بار میں تیرے چہرے کا ذکر کروں گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ اصل میں جو ایمان کی شان ان کو بتاتا ہوں کہ میرے رسول کی پیروی کرنا ہے، حقیقت میں بات بھی یہی ہے۔ حقیقت میں ایمان کی جان جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور ایمان کی جان جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور جس کو اللہ کریم اپنا محبوب کہتا ہے، امتی کے لیے وہ محبوب کیسے نہیں ہو سکتے؟ بنانے والا جو ہے اس کا محب ہے، اپنی خلق کرنے والا اپنی مخلوق کی محبت میں ہے، خلق کرنے والا اپنی مخلوق، آقا مخلوق ہے نا، اور یہ محبت کے انداز ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ پورا رکوع جو میں بیان آگے بھی یہ چلے گا، یہ سارے کا سارا مضمون جو ہے نا یہ سارا محبت کا بیان ہے۔ اب دیکھنے والی آنکھ ہو، محسوس کرنے والی بات ہو تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم کو کیا ضرورت پیش آ گئی ایک بات کو بار بار کرنے، ایک حکم کو بار بار کرنے، اور ہر حکم میں وجہ کا آپ کے چہرہ مبارک کی جو بات کی جاتی ہے تو اس کا سبب صرف اتنا ہی تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ کی طرف دیکھا تھا، بار بار اللہ کی طرف دیکھا تھا۔ تو اللہ کریم نے کہا محبوب تو جتنی بار تو نے میری طرف دیکھا اتنی بار میں تیرا ذکر کروں گا، تو یہ وجہ تھی اللہ کریم نے بار بار وجہ کا بات کر کے اللہ کریم نے مضمون کو باندھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جدھر سے بھی نکلو مسجد حرام کی طرف اپنا منہ پھیر لو، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جدھر سے بھی نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی سمت پھیر لیا کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے، لوگوں کے پاس کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہ بچے، لوگوں کے پاس کہ اب تمہارے لیے حکم ہے مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہے نا
اس کو حکم یہی ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو وہ قبلہ کی طرف منہ کر لے، تاکہ پوری دنیا میں کوئی بھی یہ زبان نہ درازی کر سکے، زبان درازی نہ کر سکے کہ دیکھو ماننے والا مصطفیٰ کریم کا ہے اور کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا۔ اب نماز ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ کا منہ آپ کی جہت کعبہ کی طرف نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا تاکہ لوگوں کی اعتراض کی گنجائش ختم ہو جائے، اعتراض کی گنجائش الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو حد سے بڑھنے والے ہیں، جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو حد سے بڑھنے والے ہیں، باقی کسی کے اعتراض کی گنجائش باقی نہ بچے گی۔ بھائی کافر اور مشرک تو یہ کہتے تھے نا کہ ان کو کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ چھوڑ کر اپنے قبلے کی بیت المقدس کی طرف منہ کر دیا۔ اب جب اللہ کریم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر دیا مسلمانوں کا، تو کافر اور مشرکوں کی زبان تو بند ہوگی نا جی اب وہ بات کرنے کے قابل تو نہ رہے۔ اب بات رہے گی یہودیوں کی، بات رہے گی یہودیوں کی۔ تو تفسیر کی کتابوں میں، حدیث میں ملتا ہے یہ کہ یہودیوں کی کتاب میں یہ بھی بات درج تھی کہ جب وہ آخری نبی آئے گا تو اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ تو اب یہودیوں کے پاس بھی جو اعتراض کرنے کی گنجائش، اللہ کہتا ہے اب کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں، کسی کے پاس کوئی گنجائش باقی بچی ہی نہیں، بس تم اپنا چہرہ جو ہے بیت اللہ کی طرف کر لو۔ اعتراض کی گنجائش اللہ کریم نے پہلے ہی بندوبست کر رکھا تھا۔ مشرکوں نے اپنی زبان سے کہا کہ یہ دیکھیں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا قبلہ چھوڑ دیا، تو اللہ نے اس طرف موڑ دیا، ان کی زبانیں بند۔ اور جب بیت المقدس کو موڑا اور بیت اللہ کی طرف کیا تو ان کی تورات میں یہ لکھا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کا قبلہ جو وہ بیت اللہ ہوگا، اس کا قبلہ وہی قبلہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ تو یہودیوں کی زبانیں بھی اللہ کریم نے بند کر دی، ہر طرف سے زبانیں اللہ کریم نے بند کر دی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا پس تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرا کرو، کہ اب تم ان کا خوف نہ اپنے دل میں رکھو کہ یہ کیا کہیں گے، یہ کیا کریں گے، یہ کیا کہیں گے یا کیا کریں گے، اس بات کا خوف نہ رکھو اپنے دل میں، مت ڈرو کسی سے، بس مجھ سے ڈرا کرو۔ فلا تخشوہم واخشونی، کسی کا خوف اپنے دل میں نہ رکھو، بس میرا خوف رکھو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کس لیے؟ تاکہ تم پر میں اپنی نعمت پوری کر دوں، تم پر میں اپنی نعمت پوری کر دوں تاکہ تم کامل ہدایت پا جاؤ۔ کامل، یہ دونوں باتیں اللہ کریم نے جوڑی، ایک نعمت پوری کر دوں اور ہدایت کامل پا جاؤ۔ اس کو اس بات کے ساتھ جوڑا کہ کائنات میں کسی کا خوف اپنے دل میں نہ رکھو، بس مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ مجھ سے ڈرتے رہنے کا مطلب کیا ہے کہ میرے احکامات کی پیروی کیا کرو، میرے احکامات کی پیروی کیا کرو، جس کام سے میں منع کرتا ہوں اس کام کے قریب بھی نہ جایا کرو، مت پٹکا کرو۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خوف کا مطلب یہ ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا، جہنم کے عذاب سے ڈرنا، اللہ کی طرف سے دی والی سزا سے ڈرنا۔ ذات وہ ڈرنے والی نہیں ہے، ذات تو وہ محبت کرنے والی ہے۔ جب کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ذات سے ڈرو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تیرے اعمال کے سبب تیرے ساتھ وہ سلوک کرے گا، اس سلوک سے ڈر، اللہ کے عذاب سے ڈر، اللہ کے عذاب سے ڈر، اللہ کی نافرمانی سے ڈر، اللہ کی طرف سے منہ پھیرنے سے ڈر۔ یہ مطلب ہے اللہ کا خوف کرنے کا اور اللہ سے ڈرنے کا۔ ویسے تو وہ ذات محبت کرنے والی، ویسے تو وہ ذات کائنات میں سب سے زیادہ محبت کا حق اللہ کا ہے، سب سے زیادہ محبت کا حق انسانوں پر اللہ کریم رکھتا ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ دو ہی ذاتیں ہیں جو دنیا میں اب محبت کا حق رکھتے ہیں، محبت کا حق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی ساری محبتیں جو ہیں وہ دو نمبر ہیں، ساری محبتیں بس دو ہی ہیں، یا خدا کی محبت یا مصطفیٰ کی محبت، اور حقیقت میں یہ دونوں محبتیں ایک ہی محبت ہے، دونوں محبتیں ایک ہی محبت ہے۔ جس نے مصطفیٰ کریم سے محبت کر لی گویا اس نے اللہ سے محبت کر لی، گویا اس نے اللہ سے محبت کر لی۔ تو اللہ کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم میرے محبوب کے بتائے ہوئے رستے پر گامزن رہے اور کسی کا خوف اپنے سینے میں نہ رکھا، میرے احکامات کی پیروی کرتے رہے، تو جو یہ نعمت میں نے تم کو عطا کی ہے نا، یہ تمہیں امت محمدی میں رکھا ہے، تمہیں
امت محمدی میں رکھا ہے، اس نعمت کو میں پوری کر دوں گا کہ تیرے مرتے دم تک تجھے جو ہے میں اپنے محبوب کی امت میں رکھوں گا، تجھ پر نعمت تمام کر دوں گا، میں تجھ پر نعمت اور تجھے ہدایت کامل دے دوں گا کہ تو بھٹک نہ سکے گا، شیطان تیرا کچھ بگاڑ نہ سکے گا، ایسی ہدایت پر تمہیں میں قائم کر دوں گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ میرے اور میرے محبوب کے احکامات کی پیروی کرو، کسی کا خوف سینے میں نہ رکھو، کسی کا ڈر سینے میں نہ رکھو، کسی کے اعتراض کو جو ہے نا وہ سامنے نہ رکھو کہ وہ کیا کہتا ہے یا وہ کیا کہے گا۔ یہ مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے۔ سوچنا کیا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے یا اللہ کیا کہے گا۔ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر اللہ ہمیں کیا کہے گا، جب مصطفیٰ کریم کا سامنا ہوگا تو پھر وہ کیا ہمیں کہیں گے۔ بس سوچنے والی بات یہ ہے، دنیا کو کیا کہتے ہیں، دنیا کب چپ رہتی ہے؟ کہنے دو جو کہتی ہے۔ دنیا کی تو زبان ہے، وہ تو کہے گی قبلہ اس طرف کریں تب بھی اعتراض، قبلہ اس طرف کریں تب بھی اعتراض۔ اس لیے لوگوں کی زبانوں کا کیا، لوگوں کی زبانوں کا وہ تو بولتی رہیں گی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فکر کرنی ہے اس بات کی کہ اللہ کریم ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ کریم ہمیں کیا کہتا ہے یا اللہ کا محبوب ہمیں کیا کہتا ہے۔ اگر ہم ان کے کہنے پر غور کریں اور ان کے کہنے پر اطاعت کریں تو پھر اللہ کہتا ہے میں ساری نعمتیں بھی تم پر لٹا دوں گا، ساری نعمتیں بھی تم پر لٹا دوں گا اور ہدایت بھی تمہیں ایسی عطا کروں گا، اکمل ہدایت تجھے عطا کروں گا کہ پھر کبھی تم گمراہ ہو نہ سکو۔ وہ جن کے متعلق وہ شیطان نے کہا تھا نا کہ مولا جو تیرے بندے ہوں گے اس پر میرا زور نہیں ہوگا، تو اس اللہ کہتا ہے بس ایسا بنا دوں گا تجھ کو کہ تم پر کبھی شیطان کا بھی حملہ ہو نہ سکے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے سوا کسی کا خوف مت سینے میں رکھو۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ کی فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک اور صاف کرتا ہے، نفساً قلباً پاک اور صاف کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے تمہارا، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت اور دانائی سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، وہ اسرار، وہ معرفت، وہ باتیں تم کو بتاتا ہے، وہ علم تم کو عطا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت کریمہ کا آیت نمبر 151 ہے۔ اللہ کریم نے یہاں اس آیت کے کریمہ کا جو آغاز کیا وہ لفظ کما سے کیا، لفظ کما، اسی طرح جب اردو گرامر میں جب آپ بات اسی طرح کے لفظ سے کریں گے تو اس سے پہلے جو مضمون ہوگا اس کے ساتھ ربط ہوگا اس کا، بھائی کس کی طرح، جب آپ کہیں گے کہ اسی طرح، بھائی کس طرح، جب اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیجا تم ہی میں سے، تو مولا کریم کس طرح، کس کی طرح؟ یہ کما جو ہے نا اس کو کہتے ہیں لفظ تشبہ، کہ جس میں شباہت پاتی جاتی ہے، شباہت پائی جائے کسی چیز کی، جیسے وہ کہتے تھے کہ کما نؤمن کما جس طرح وہ ایمان لے کے جو بیوقوف ہیں ہم ایمان لائیں ان کی طرح جو بیوقوف ہیں، تو ایک مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو یہاں جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسی طرح تمہارے پاس رسول کو تم میں سے بھیجا، مولا کریم کس کی طرح؟ اب پوچھلے پورے ایک ہوتا ہے ربط بین الآیات، قرآن کریم کو جب بیان کیا جاتا ہے، تفسیر لکھی جاتی ہے تو ربط بین الآیات کہتے ہیں کہ ما قبل اور ما بعد اللہ کریم نے کیا فرمایا، ما قبل یعنی کہ اس آیت سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا یا اس آیت کے بعد اللہ کریم نے کیا فرمایا، تو اس سے اس آیت کا مضمون بنتا ہے کہ بات کیا چل رہی ہے، بات کیا چل رہی ہے، مضمون کیا ہے جس مضمون پر اللہ کریم بات کر رہا ہے۔ تو مضمون تو چل رہا تھا قبلہ تبدیل کرنے کا، مضمون تو چل رہا ہے قبلہ تبدیل کرنے کا، تو اللہ فرما رہا ہے اسی طرح ہم نے رسول کو بھی بھیجا تمہارے درمیان سے، مولا کریم کسی طرح جس طرح ہم نے تمہارے لیے یہ قبلہ مقرر کیا، جس طرح پچھلے مضمون سے تو یہی بات نکلتی ہے نا کہ جس طرح میں نے تمہارے لیے اپنے گھر کو قبلہ مقرر کیا اسی طرح میں نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیجا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا
اور اللہ کریم نے جو آگے مضمون بات کی وہ کرتا کیا ہے میرا رسول؟ تم پر میری آیات تلاوت فرماتا ہے اور تمہارے قلب کو صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت و دگائیں سکھاتا ہے اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ کریم یہ سارے مضمون میں اسی طرح کا معاملہ پھر کیا نکلا؟ اسی طرح کا معاملہ یہ اللہ کریم فرمانا چاہتا ہے کہ جیسے وہ تمہارے چہرے کا قبلہ ہے، جس ذات کو میں نے تمہارے درمیان بھیجا وہ تمہارے قلب کا قبلہ ہے، وہ تمہارے باطن کا قبلہ ہے۔ یہ قبلہ تمہیں صرف عبادت کرنے کے لیے، رخ متعین کرنے کے لیے ہے، اور یہ قبلہ جو ہے یہ تمہارے باطن کو صاف کرنے کے لیے، تمہیں تعلیم دینے کے لیے، تمہیں حکمت سکھانے کے لیے، تمہیں دنائی سکھانے کے لیے، اور وہ علم عطا کرنے کے لیے جو تم بھی جانتے، وہ معرفت تمہیں عطا کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت، اللہ کے قرآن کی معرفت، اللہ کے دین کی معرفت، دین اور دنیا کی معرفت، ساری کی ساری معرفت اسرار سکھانے کے لیے یہ میرا محبوب تمہارے درمیان آیا، اور اس کو میں نے تمہارے لیے تمہارے باطن کا قبلہ مقرر کیا۔ تمہارے اسی طرح میں نے جیسے وہ قبلہ تمہارے چہرے کے لیے مقرر کیا، نبی میں نے اپنے رسول کو تمہارے باطن کا جو ہے نا قبلہ مقرر کیا کہ اب تمہاری روحوں کا تعلق جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نہ جڑے گا، تمہاری عبادتیں بھی بے شک قبلے کی طرح منہ کر کے پڑھو قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک تمہارے روح کے اندر محبت رسول نہ اترے گی، اس وقت تک تمہاری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے دونوں قبلوں کی اس بات ساتھ ساتھ کی، ایک قبلہ تمہاری ڈائریکشن سیدھی کرنے کے لیے، ایک سمت مقرر کی تاکہ تمہارا چہرہ سیدھا رہے، تمہیں یکسانیت مل جائے، جہاں بھی مسلمان کھڑے ہوں سب کا چہرہ ایک طرف ہو، وہ یکساں نظر آئیں، یونیفارمیلٹی ہو ان کے درمیان، یکسانیت پائی جائے۔ یہ مقصد تھا سمت مقرر کرنے کا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے قلب کو وہ صاف کریں، تمہاری روحوں کو وہ صاف کریں، تمہارے اندر کی میل کچال جو ہے ان کو نکال باہر پھینک کریں، وہ کفر کی میل ہے، وہ شرک کی میل ہے، وہ بدیات کی میل ہے، وہ تمہارے بدعمالیوں کی میل ہے، ساری میلیں میرا محبوب صاف کر کے تمہارے باطن کو صاف کر، تمہارے باطن کو صاف کر دے۔ تو اللہ کریم نے باطن کا جو قبلہ دیا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بربرکات ہے۔ اور پہلی بات جو اللہ نے فرمائی نا، ہماری آیات تلاوت فرماتا ہے۔ پہلا کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ہماری آیات تلاوت فرماتے تھے، ہماری آیات تلاوت فرماتے تھے۔ یاد رکھیے گا یہ جو آیت ہے نا، آیت یہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ قرآن کا ہر لفظ، ہر حرف اللہ کا کلام، ہر حرف اللہ کا کلام ہے۔ اور کلام یاد رکھیے گا متکلم کی صفت ہوتی ہے، جو بندہ بات کرتا ہے نا کلام اس کی صفت ہوتی ہے، اور یہ قرآن کریم کا ہر ایک حرف جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ آیت کو تو چھوڑے نا، آیت کا اپنا ایک فیض ہے، اور لیکن ہر حرف کا فیض ہے، ہر لفظ کا اپنا فیض ہے قرآن کریم کا۔ اس کے سارے کا سارا منبع فیوزات ہے یہ قرآن کریم جو ہے، منبع فیوزات ہے یہ قرآن کریم۔ تعلق تو ہمارا بھی قرآن کا، ہم پڑھتے ہیں، ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، جانتے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تیسرا تعلق قرآن کے ساتھ یہ ہے کہ بندہ جانتا بھی ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں اور وہ عمل بھی کرتا ہے جو قرآن کریم کہتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جتنے تعلق ہیں یہ تعلق اعمال سے ہیں، یہ ظاہر کے تعلق ہیں، یہ سارے ظاہر کے تعلق ہیں۔ لیکن باطن کا تعلق کیا ہے کہ قرآن کی محبت سینے میں اتر جائے، قرآن کو بندہ محبوب بنا لے، اپنا قرآن کو اپنا محبوب بنا لے۔ تو جب آپ قرآن کریم کو اپنا محبوب بنا لیں گے تو پھر یہ اپنا فیض تم کو دے گا، پھر یہ اپنا ہر لفظ انسان کو فیض یاب کرے گا، ہر لفظ انسان کو فیض یاب کرے گا۔ اور یہ جتنی صفتیں اللہ کریم نے بیان فرمائی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اعمال بیان فرمائے، یہ سارے کے سارے یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم تلاوت قرآن کریم کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہو، یا اپنے قلب کو صاف اور پاک کرنا چاہتے ہو،
یا کتاب کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو، دنائی حاصل کرنا چاہتے ہو، معرفت اور حقیقت اور اسرار کے علوم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو جو مضمون اللہ نے بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو کنجی اس کی ہے وہ رسالت کی کنجی ہے، وہ کنجی رسالت کی کنجی ہے۔ ربط رسالت کے بغیر کسی قسم کا فیض تمہیں میسر نہیں آ سکتا۔ یہ سارا مضمون اللہ کریم نے باندھا اسی لیے۔ تو جو بات میں کرتا چلا رہا ہوں آپ کے ساتھ، کرتا چلا رہوں گا کہ ربط رسالت جو ہے نا، یاد رکھیے گا، اصل ہر خزانے کی کنجی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربط کے ساتھ۔ آپ حقیقت کا علم جاننا چاہتے ہیں تب بھی کنجی رسالت کی آپ کو استعمال کرنے پڑے گی۔ قرآن سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ربط رسالت کی کنجی آپ کے کام آئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربط کے بغیر اللہ کہتا ہے کئی ایسے ہیں جن کو میں گمراہ کر دیتا ہوں اور کئیوں کو میں ہدایت دے دیتا ہوں اسی قرآن سے۔ تو گمراہ کن کو کرتا ہے؟ منافقوں کی بات اللہ نے کی کہ جو میرے محبوب سے اپنا تعلق نہیں رکھتے ان کو یہی قرآن گمراہ کر دیتا ہے، اور جو میرے محبوب کو تعلق رکھ کر اس کلام کے ساتھ جڑتے ہیں ان کو میں ہدایت دے دیتا ہوں۔ تو سمجھ کیا آئی؟ سمجھ یہ آئی کہ کنجی ہر چیز کی جو ہے اللہ کریم نے اپنے رسول کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ جس کو ذات مصطفیٰ کریم کے ساتھ تعلق نصیب ہو گیا اس کو سب کچھ مل جائے گا، اس کے لیے سارے عقدے کھل جائیں گے، اس کے لیے سارے راز کھل جائیں گے، اس کو قرآن بھی فیض دے گا، اس کو نماز بھی فیض دے گی، اس کو نیک اعمال بھی فیض دیں گے۔ لیکن جس بندے کا تعلق، جس بندے کا ربط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جڑا، وہ یقین رکھے اس بات کا کہ اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو سمجھ آئے گی اس دن جب اللہ کے پاس جائیں گے۔ آج تو ہم اپنے دل کو بہلا سکتے ہیں نا جی، جو ربط رسالت کی ضرورت نہیں ہے یا ربط رسالت کے بغیر بھی کوئی چیز مکمل ہو سکتی ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا جی، نماز پڑھتے ہیں، نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، اور درود کے بغیر آپ نماز پڑھ کے دکھائیں۔ اگر آپ درود چھوڑ دیں نماز میں سے تو کیا آپ کی نماز مکمل ہوگی؟ تو اللہ کریم نے تو اپنی عبادت بھی اپنے محبوب کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں کرتا۔ اپنی وہ سب سے بڑی عبادت جس کو وہ اپنی نماز کہتا ہے، جو فرض ہے ہر مسلمان پر، دین کا 5واں رکن ہے، اس کو قبول نہیں کرتا اپنے رسول کے ذکر کے بغیر، تو باقی عبادات کو کیسے قبول کرے گا؟ باقی عمالات کو کیسے قبول کرے گا؟ تو ربط رسالت کا درس تو ہر جگہ پر رب کریم خود دے رہا ہے، ہم نے ہی کان بند کر رکھے ہیں، یا ہم نے ہی آنکھوں پر اپنا چشمہ لگا رکھا ہے۔ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیر ہمارے ایمان کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں، ایمان سرے سے وجود ہی نہیں رکھتا اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ اطاعت رسول میں زندگی بسر کریں۔ جس نے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کر لی، اس نے اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کر لی۔ اللہ کی اطاعت کو رسول کی اطاعت سے جدا چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے اطاعت رسول، محبت رسول، عشق رسول۔ جس کو یہ حاصل ہو گیا اس کا دنیا میں بھی بیڑا پار اور آخرت میں بھی بیڑا پار۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔